پاکستان، میرے پاکستان۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میرا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروہ مول خالد۔ ناظرین، دیواری شہر لاہور کے دروازوں پر مشتمل یہ معلوماتی ویڈیوز کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام لاہور کے تاریخی گیٹ شیراوالا پر بات کریں گے۔ ناظرین، اگر لاہور کے اچھے دنوں کی بات کرتے ہیں تو دریائے راوی پر کشمیری گیٹ، شیراوالا گیٹ اور یکی گیٹ کی طرف 3 اہم دروازے تھے۔ شیراوالا گیٹ کے پھاٹک کے بالکل سامنے دریائے راوی بہتا تھا۔ شیراوالا گیٹ کا پھاٹک مغل بادشاہ اکبر کے دور میں بنایا گیا تھا۔ سکھوں کے دور میں شیراوالا گیٹ کو بہت نقصان پہنچا۔ اس گیٹ کی دوبارہ تعمیر انگریزوں کے دور میں ہوئی۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جنوب مشرقی شہر کے حصے میں اس گیٹ کو بنایا گیا تھا۔ ہمیں خدام الدین بند اسکول اور مولوی احمد علی مسجد کی عمارت اب بھی دکھائی دیتی ہے، اور اس گیٹ کے بائیں جانب گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول شیراوالا کی عمارت نظر آتی ہے۔ اس کی تعمیر ہمت اسلام نے 1999 میں کی تھی۔ اس کی بیرونی طرف مسجد غوثیہ حنفیہ باغ والی بھی واقع ہے۔ شیراوالا گیٹ کا پرانا نام خضری گیٹ تھا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس گیٹ سے گزرنے کے بعد دریائے راوی میں قدم رکھا تھا۔ اب اسے شیراوالا گیٹ کہتے ہیں۔ شیراوالا گیٹ کا مطلب شیروں کا دروازہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا نام یہی رکھا گیا۔ اس نام کی وجہ شہرت یہ ہے کہ راجہ رنجیت سنگھ کے دور میں 2 شیروں کے پنجرے یہاں رکھے جاتے تھے، جس وجہ سے اسے شیراوالا گیٹ کہا جاتا ہے۔ برطانوی دور آنے کے بعد یہاں سے شیروں کے پنجرے اٹھا لیے گئے تھے، لیکن برطانوی حکومت نے اس گیٹ کا نام تبدیل نہیں کیا بلکہ یہی رہنے دیا۔ وقت گزرنے کے بعد بہت سے گیٹ ختم ہو چکے ہیں، لیکن شیراوالا گیٹ کا مرکزی دروازہ ابھی بھی کھڑا ہے، اور صرف دریائے راوی کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا، کیونکہ دریائے راوی کے یہ بالکل قریب ہے۔ شیراوالا گیٹ کا مرکزی راستہ پاکستان کلاتھ مارکیٹ کی طرف جاتا ہے، اور یہاں پر پرانا کوٹ یارڈ بھی موجود ہے، اور دیکھا جائے تو مسجد وزیر خان بھی قریب پڑتی ہے۔ مشہور معمار شہزاد اس گیٹ کے بارے میں اس طرح وضاحت کرتے ہیں: ایک سنگل سطح کے نقشے پر یہ ایک پاس پر مشتمل ہے، جس میں ہر طرف 2 کمرے بنائے گئے ہیں۔ گیٹ کا ڈھانچہ مختلف ہے، کیونکہ وہاں کھڑکی نہیں ہے جیسا کہ دہلی یا لوہاری گیٹ ہے، اور یہ سنگل سٹوری بلڈنگ ہے۔ بیرونی سمت میں چاپ کے 2 ستون ہیں۔ سیلنگ قدرے اونچی تعمیر ہوئی ہے۔ آج کل یہ گیٹ انحراف کا شکار ہے، اور اس کا اصل چہرہ کھو گیا ہے، اور اگر یہ نظر انداز ہی رہا تو شاید اس کے آثار بھی ختم ہو جائیں گے۔ گیٹ کے اندر جوتا مارکیٹ واقع ہے۔ جوتا منڈی کو حکومت خاص اہمیت دیتی ہے۔ 1822 میں سکھ دور کے دوران دریائے راوی گیٹ کے پاس سے
بہتا تھا۔ کہا جاتا ہے راجہ رنجیت سنگھ کے پاس 444 شیر تھے۔ راجہ رنجیت سنگھ ان شیروں کا استعمال مجرموں کو سزا دینے کے لیے کرتا تھا۔ ان شیروں کے لیے آرام گلی کے قریب دریائے راوی کے کنارے والے پھاٹک کے باہر تقریباً 77 ایکڑ مخصوص کر کے رکھی ہوئی تھی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ندی کے بہاؤ میں تبدیلی آ جاتی تھی، جس کی وجہ سے بہت سا حصہ خشک ہو جاتا تھا۔ 1840 میں اس کو ڈسٹرکٹ پولیس لائنوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان کا بانی حوالدار سبحان خان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شیراوالا گیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا: خضری محلہ، لائن سبحان اللہ اور نواں محلہ۔ یہ 3 حصے تھے شیراوالا گیٹ کے۔ یہ لاہور کی تاریخی رہی ہے کہ ہر دروازے کے قریب مسجد بنائی گئی اور یہاں بھی مسجد بنائی گئی تھی۔ یہ گیٹ بھی سیاسی اور فلمی شخصیات کا ایک اہم مقام رہا ہے۔ راجہ رنجیت سنگھ شیروں کو پالنے کے ساتھ ساتھ حویلیاں بنانے کا بھی بہت شوق تھا۔ اس لیے شیراوالا گیٹ کے اندر خوشحال سنگھ کی حویلی، جوتا مارکیٹ میں واقع دھیان گانے کی حویلی بہت قابل ذکر ہیں۔ آج یہ عمارتیں گورنمنٹ فاطمہ جناح کالج برائے خواتین کے نام سے تعلیمی اداروں کی حیثیت سے استعمال ہو رہی ہے۔ اگر اس کالج کی تعمیر کو دیکھیں تو یہ سنگھ دور کے فن تعمیر کی عکاسی کرتی ہے۔ 1864 میں ان عمارتوں کو گورنمنٹ کالج لاہور کی چند کلاسوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا۔ 1864 سے 1877 تک یہ کلاسز کے لیے استعمال ہوتا رہا، لیکن بعد میں اس کالج کو نئی عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ 1896 میں اس عمارت کو محکمہ تعلیم کے سپرد کر دیا گیا تھا اور اس طرح گورنمنٹ گرلز کالج وجود میں آ گیا۔ ناظرین، دوسرے گیٹ کی طرح یہ گیٹ بھی تاریخی ورثہ ہے۔ اس کی سڑکیں اور عمارتیں پرانے وقتوں اور لوگوں کی یادیں دلاتی ہیں، لیکن کیا کہیں، حکومتوں کو ان کی غفلت کی وجہ سے یہ عمارتیں اپنا وجود کھو رہی ہیں اور تجاوزات کی وجہ یہ عمارتیں شکستہ اور انحراف کا شکار ہو رہی ہیں۔ اگر ان پر دھیان نہ دیا گیا تو ہمیں اپنا قیمتی ورثہ کھو دیں گے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میرا پاکستان پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔